رحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کریم کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پورے عالم اسلام کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آسمان سے اتری ہوئی جتنی کتب ہیں، چاہے وہ صحیفوں کی صورت میں ہوں چاہے وہ کتابوں کی صورت میں ہوں، قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لی، لیکن قرآن کریم ہی صرف ایسی کتاب ہے جو آسمان سے اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتاری گئی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، اور وہ اس وجہ سے بتایا کہ پہلی امتوں نے، پہلے لوگوں نے جن پر وہ کتابیں اتری تھیں، انہوں نے اس میں اپنی مرضی سے تحریف کی، جہاں دل چاہا، جس طرح کا دل چاہا ان آیتوں کو نکالا، ان صورتوں کو نکالا اور دوسری چیزیں وہاں داخل کر دیں۔ لیکن قرآن کریم جب اتارا گیا تو اتارنے والے دن ہی سے اس کے مخالفین بھی کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ بھی کوئی اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ تو آسمانی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا لوگو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نعوذ باللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم جھوٹ لگا رہے ہو، جبرائیل پر جھوٹ لگا رہے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تم بھی انسان ہو اور تم بھی اسی معاشرے اور ماحول میں رہتے ہو جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ اگر یہ انسانی کلام ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی لے آؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کی طرح کی تم بھی کوئی آیت بنا کے لے آؤ۔ بہرحال یہ تو قرآن کا اس نسخے کا اعزاز ہے اور اکرام ہے کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تب تک عرب سے لے کے اہل عرب سے لے کے اس وقت تک دنیا کا کوئی شخص اس کی مثل اور اس طرح کا کوئی کلام نہیں لا سکتا، اور نہ لایا ہے اور نہ لا سکے گا قیامت تک۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ بہرحال رہی بات کہ اس کرنے والے اور اس کو نعوذ باللہ قرآن کو دنیا سے مٹانے والے آتے رہیں گے، لیکن خود مٹتے چلے جائیں گے۔ قرآن کو نہ کوئی مٹا سکا اور نہ مٹا سکے گا، اور نہ ہی قرآن مٹے گا، بلکہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور ہمارے تجربات بھی کہتے ہیں اس چیز کو، کہ قرآن کی حفاظت خود اللہ نے جب اپنے ذمے لی ہے، اور پھر جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ نے ان کی بھی اس قرآن کے صدقے میں حفاظت کی ہے۔ رہی بات وسیم رضوی کی، اس کا یہ اعتراض کرنا، اس کا یہ کہنا کہ ان 26 آیات کو قرآن کریم کی جو ہے قرآن سے نکال دیا جائے اس وجہ سے کہ ان آیتوں کے ذریعے سے دہشت گردی پھیلتی ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے ظلم ہوتا ہے، نعوذ باللہ ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پورا ہی ایسی کتاب ہے، پورا نسخہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ذلیل قوموں کو ہدایت ملی ہے، جو گمراہ تھے ان کو راہ راست ملی ہے۔ رہ گئی بات جو ان آیتوں پر اعتراض کیا ہے، میری سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ اس عقل سے کورے آدمی نے جو یہ اعتراض کیا قرآن پر کہ ان آیتوں کے ذریعے سے، اس نے قرآن کریم کی آیتوں کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھا، آگے اور پیچھے کو نہیں دیکھا، خالص انہی آیتوں کو لیا۔ اور یہ قرآن کریم کا تب حکم نازل ہوا جب حالات اس طرح کے بنے ہوئے تھے، اور جب کہ مشرکین یا کفار مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی رواداری رکھے ہوئے تھے، ظلم اور ستم تھا۔ اس کی ایک حکمت قرآن نے بتائی ہے کہ جب وہ یہ کریں تب آپ کو یہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر سے کسی کے ساتھ ظلم کرو۔ اس کو اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر قرآن کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ بہرحال میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور اپنے تمام محبین کی طرف سے اس بات کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور تردید کرتا ہوں کہ جس شخص نے ایسے قدم اٹھایا ہے اور یہ سوچ رکھی ہے اور سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ قرآن کی نعوذ باللہ ان آیات کو نکال دیا جائے، تو ایسا بہرحال اس نے غلط کیا ہے۔ ہم تردید کرتے ہیں اور وقت کی حکومت سے کہتے ہیں، حکومت وقت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے لوگوں کو موقع نہ ملے
اور مسئلہ یہ ہے کہ ان پروپگنڈوں سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صرف اتنی بات ہے کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور محبتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں لوگ لڑیں گے. اور بعض لوگوں کی یہی نیت اور یہی ارادہ ہوتا ہے اور اسی نیت اور ارادے سے اس طرح کے پروپگنڈے کرتے ہیں. لہٰذا حکومت وقت سے ہماری گزارش، ہم تمام مسلمانان ہند یا پورے عالم کے مسلمانوں سے کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو کڑی سزا دی جائے اور سب کے سامنے سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے. میں اسی پر